الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و حاضرین، آج میں خشوع و خضوع جو نماز میں کرنا چاہیے، دو مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حضرت حاتم رحمہ اللہ تعالی اور دوسری حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کہ وہ نماز میں یہ دونوں بزرگ کس طرح عاجزی اور انکساری خشوع و خضوع کیا کرتے تھے۔ تو حضرات سامعین و حاضرین، حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عصام بن یوسف کے پاس گئے تو عصام نے پوچھا کہ اے حاتم، کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہو کر تو نماز نہ پڑھوں۔ تو عصام نے پوچھا کہ اے حاتم، تو کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ حاتم نے جواب دیا کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں اور مصلی نماز پر جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے قدموں کو پھیرا دیتا ہوں، پھر میں اپنی ابروؤں کے درمیان کعبہ شریف کو تصور کرتا ہوں، اپنے دائیں سینے کے سامنے مقام ابراہیم کو تصور کرتا ہوں، پھر میں اپنی دائیں جانب جنت کو تصور کرتا ہوں، بائیں جانب جہنم کو تصور کرتا ہوں اور پیچھے اپنے ملک الموت کو تصور کرتا ہوں کہ یہ دونوں میرے پیچھے کھڑا ہے۔ تو ہر نماز کو، اس نماز کو جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس کو آخری نماز تصور کرتا ہوں، پھر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اور تکبیر تحریمہ میں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتا ہوں، تعوذ پڑھتا ہوں، تسمیہ پڑھتا ہوں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہوں، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ میں رکوع کرتا ہوں، رکوع کے بعد پھر قومہ کر کے سجدہ کرتا ہوں۔ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی سے عجز و نیاز کے ساتھ سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں اور خوف اور امید کے ساتھ پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ پھر دوسری رکعت کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ کے پھر اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو پھر اس میں تشہد پڑھتا ہوں، تشہد کے بعد درود پڑھتا ہوں، درود کے بعد دعا پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، خوف اور امید کے ساتھ پھر بائیں طرف سلام پھیر دیتا ہوں۔ یہ میری نماز ہے۔ تو عصام رونے لگ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی اس طرح عجز و انکساری والی نماز نہیں پڑھی، تو
یہ آپ کب سے یہ اتنا ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ میں 30 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ یہ حضرت حاتم جو بہت بڑا سخی تھا، تو یہ ان کی نماز تھی۔ اب سامعین حاضرین، آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حاتم والی مثال میں نے تنبیہ الغافلین کتاب سے لی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز والی مثال جو ہے میں کشف الغمہ کتاب سے لے رہا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں ایک مہمان آیا، آپ نے ان کی بہت خاطر تواضع فرمائی۔ رات کا وقت ہو گیا، ان کو اپنے گھر کے برآمدے کے نیچے سلایا، تو آپ رات کے وقت میں مکان کی چھت پر پرنالہ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اتنا روئے، اتنا نماز میں روئے کہ پرنال داڑھی مبارک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تر ہو گئی، حتیٰ کہ پانی، آنسوؤں کا پانی پرنالہ سے اس مہمان کے پیشانی پر گرا۔ تو مہمان نے سوچا کہ یہ بارش آ رہی ہے، اٹھا دیکھا تو بارش تو نہیں تھی۔ جب چھت پر جا کر دیکھا تو جس طرح جانور کو ذبح کرے وہ تڑپ رہا ہو، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس طرح نماز میں تڑپ رہے تھے۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، اور عجز و انکساری اور خشوع و خضوع والی نماز سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ انہی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔